بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد و آل محمد پر صلی علی ابتدائی کلام تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کی حمد بجا لاتے ہیں اس نعمت عظمیٰ پر کہ پالنے والے نے ہمیں محب و موالی جناب دختر رسول قرار دیا، شہزادی کونین کا عزادار بنایا۔ عزیزان گرامی، سیرت جناب فاطمہ از در آئینہ قرآن، اس حوالے سے ہماری گفتگو کل خاص مرحلے تک پہنچی تھی، اور گفتگو مادر جناب فاطمہ کے حوالے سے جاری تھی۔ انشاءاللہ کہ کل کی باتیں ذہنوں میں ہیں، اگر آمادہ ہیں تو شہزادی کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، جب جناب خدیجہ طاہرہ کہ جو ملیکۃ العرب تھیں، کہ جو اس قدر دولت مند تھیں، جب انہوں نے رسول کا انتخاب کیا اپنے شوہر کے طور پر، اس کے کچھ اثرات جناب خدیجہ طاہرہ کی حیات میں ظاہر ہوئے، ان کی زندگی میں ظاہر ہوئے، اور ان اثرات کو بیان کیا ہمارے چھٹے امام نے، کہ جب مفضل جیسے صحابی نے چھٹے امام سے سوال کیا۔ بحار الانوار والیوم 43 میں علامہ مجلسی نے رحمۃ اللہ علیہ نے چین آف نریشنز کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ مفضل ایک دن امام معصوم کی خدمت میں، اور کیوں یہ روایت اتنی اہم ہے کہ چاہنے والا لطف لے سکے اور یہ تصور کر سکے زمان غیبت کا مومن کہ کاش کہ پروردگار ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم اپنے امام کے حاضر ہونے کا دور دیکھ سکیں، تو ہم بھی مفضل ابن عمرو جیسے خوش نصیب صحابی کی مانند اس کی طرح ہم بھی مولا کے پاس جائیں اور مولا سے یہ سوال کریں اور مولا سے یہ باتیں سنیں۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے، خدا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مولا کے تعجیل ظہور کی نیت سے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ مفضل نے آ کر عرض کی چھٹے امام سے، حدثنی ابن رسول اللہ عن ولادت فاطمہ، مولا اپنی جدہ جناب زہرا کی ولادت کے احوال مجھے سنائیے۔ امام نے جواب میں بات کا آغاز کہاں سے کیا جانتے ہیں؟ جب جناب خدیجہ طاہرہ نے رسول اللہ سے ازدواج کیا تو قریش کی عورتوں نے جناب خدیجہ کو چھوڑ دیا، جناب خدیجہ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، فقط اس بنا پر۔ جب پوچھا جاتا ان عورتوں سے تو فقط یہ سبب، یہ وجہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے
یتیم ابو طالب سے ازدواج کیا، شادی کی، ہم راضی نہیں تھے اس پر۔ عزیزان گرامی، ہم خود معاشرے میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی انسان بہت مالدار ہو، بہت دولت مند ہو، رچ ہو، اور کچھ ایسا ہو کہ اس کی دولت چلی جائے، تو لوگوں کا بیہیویئر اس کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، اور یہ معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی کا بٹر ٹروتھ کہیے، اسے تلخ حقیقت کہیے، کہ جب انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، رچ ہوتا ہے، تو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اور جب کسی بھی وجہ سے کوئی بزنس لاس ہو گیا، کوئی بھی وجہ بنی، کوئی ہیلتھ ایشو آیا، خدا سب کو محفوظ رکھے، کوئی بھی وجہ بنی اور انسان کی دولت چلی گئی، رچ سے پور میں کنورٹ ہوا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، متفق ہے؟ تو ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ ہمارے تعلقات دولت اور دنیا کی بیس پر نہیں قائم ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا بھی زائل ہونے والی چیز ہے، عارضی ہے، پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے۔ اس میں ملنے والی مال دولت سب ٹیمپریری ہے، تو جس رشتے اور تعلق، جس ریلیشن کا بیس ٹیمپریری ہوگا، وہ رشتہ بھی ٹیمپریری ہوگا۔ جس رشتے کا بیس ایمان اور محبت اہل بیت ہوگا، وہ ریلیشن قیامت تک جاری رہے گا، فقط اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھی باقی رہے گا، اس عالم میں بھی جاری رہے گا۔ لہٰذا اہل بیت نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ اپنے ریلیشنز محبت اہل بیت کی بنیاد پر قرار دو۔ خلاصتاً ایک روایت عرض کر دوں، اب یہاں تک بات آئی ہے تو ایک دو جملے۔ رسول کے پاس ایک شخص آیا، رسول نے فرمایا کہ اگر چاہتا ہے کہ حق ایمان پر پہنچ جائے، کمال ایمان پر پہنچ جائے، ہر انسان چاہتا ہے، تو کیا کر؟ رسول نے فرمایا والی فی اللہ وعاد فی اللہ، اپنے ریلیشنز کی بیس اللہ کو قرار دے، لوگوں کو نہیں قرار دے۔ اللہ کی خاطر دوستی کر اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کر۔ پھر رسول فرماتے ہیں تمہارے آج کل کی زندگی میں، رسول اس دور میں کہہ رہے تھے 1400 ایئرز اگو، اور ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ایگزیکٹ ایسا ہی ہے، بلکہ اور حالت خراب ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں تمہاری دنیا میں لوگ آج مال اور دنیا کی بیسس پر اپنے ریلیشنز بناتے ہیں، اسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی ہیں، فائٹ بھی کرتے ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کو بیس بنا کر، ایمان کو بیس بنا کر، عقیدہ ولایت کو بیس بنا کر دوستی اور دشمنی کی جائے۔ تو آنے والے نے ایک بڑا لاجیکل کوشچن کیا، یا رسول اللہ وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْرِفْ، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے اپنی فلاں فرینڈشپ اللہ کی خاطر کی ہے یا فلاں دشمنی اللہ کی خاطر کی ہے؟ کوئی فارمولا تو بتائیے۔ اب میں تو اللہ سے پوچھ نہیں سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں کتنا لاجیکل کوشچن ہے؟ کوشچن آپ تک پہنچ گیا؟ اب رسول نے اسے بڑا لطیف اور عجیب جواب دیا، اور یقین جانیے یہ جواب صرف اس دور کے مدینے کے لیے ویلڈ نہیں تھا، آج 1400 ایئرز کے بعد دار السلام کے لیے بھی ویلڈ ہے۔ یا رسول اللہ وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْرِفْ، مجھے کیسے پتا چلے؟ میرے پاس کوئی فارمولا تو نہیں ہے، مجھے تو فرشتہ آ کر نہیں بتائے گا کہ فلاں سے دوستی کر لے یا اللہ کی راہ میں ہے، فلاں سے دشمنی کر یا اللہ کی خاطر دشمنی ہے۔ میں کیسے پتا کروں؟ مجھے فارمولا، مجھے معیار دیجئے۔ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، رسول نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اشارہ کیا مولا علی کی طرف۔ أَتَعْرِفُ هَذَا، کیا تو اسے جانتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ علی ابن ابی طالب آپ کے داماد ہیں، میں نے جانتا ہوں۔ فرمایا ولی هذا ولی اللہ فوالیہ، بس اتنا فارمولا زندگی میں یاد رکھ لے، زندگی چین اور آرام سے گزر جائے گی۔ اس کا دوست اللہ کا دوست ہے، تو بھی اس سے دوستی کر لے۔ وَعَدُوُّ هَذَا عَدُوُّ اللَّهِ فَعَادِهِ، اور اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، تو بھی اس سے دشمنی کر لے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اگر ہم اپنے ریلیشن شپس کے معیار محبت و ولایت اہل بیت بنا لیں، ہماری کمیونٹی سے زیادہ، مومن شیعہ کمیونٹی سے زیادہ اسٹرانگ کوئی کمیونٹی نہیں ہو سکے گی۔
آپسی حسد، بغض، عناد، کینہ سب ختم ہو جائے گا. بس ایک کام کر لیں، اپنی دوستی ریلیشن اہل بیت کے نام پر بنا لیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. جناب خدیجہ طاہرہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، جب رسول اللہ سے آپ کا ازدواج ہوا تو دو کام ہوئے. ایک تو جناب خدیجہ نے قریش کی خواتین کی نگاہ میں، ان کی آئز میں کیا کیا، بڑے بڑے محلدار بزنس مین کو چھوڑ دیا اور یتیم ابی طالب کہ جو فقیر بھی تھے ان سے شادی کر لی. ان عورتوں کی زبانی بات کر رہا ہوں، ان سے شادی کی. پھر دوسرا کام، جیسے جیسے ازدواج کے بعد اعلان رسالت ہوا، اعلان رسالت کے بعد جناب خدیجہ نے اپنی دولت کے خزانوں کو، یوں تو پہلے ہی رسول کے نام کر رکھا تھا، رسول نے اعلان رسالت کے بعد نئے اور تازہ مسلمانوں کی سوشل نیڈز پر بہت مال خدیجہ کو خرچ فرمایا اور یوں اسلام کی بیسس کو مضبوط فرمایا. رسول ایسے غلاموں کو خریدا کرتے تھے مال خدیجہ سے کہ جو کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ وہ کافر مالک کے ماتحت اور انڈر میں نہ رہیں. ان سب پہ مال خرچ ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب جناب فاطمہ کی ولادت قریب آئی نا، بعثت کے 5ویں سال، تب تک جناب خدیجہ کی اکثر مال و دولت خرچ ہو چکی تھی. تو یوں بھی جناب خدیجہ نے تنہائی کو محسوس کیا. دولت ختم ہو گئی، لوگوں سے جو رہے سہے تعلق تھے وہ بھی لوگوں نے توڑ لیے. اس عالم میں جناب فاطمہ زہرا بطن جناب خدیجہ طاہرہ میں ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے پریگننسی کا ٹائم، یہ ایک وومن کی، خاتون کی زندگی میں سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے. اور یہ پیغام ہے مرد حضرات کے لیے، ویسے ہی خاتون سے نرمی سے پیش آیا جائے. لیکن اگر آپ کے گھر ولادت ہونے والی ہے، چائلڈ برتھ ہونے والی ہے، تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آپ کے گھر کی خاتون ہر قسم کی فزیکل اور ایموشنل ٹارچر سے دور ہے. اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ چیز وہ اپنے پیرنٹس پہ نہیں ڈال سکتا، خود اسے میک شور کرنا ہے کہ میری زوجہ اس کنڈیشن میں ہے، انہیں آرام اور سکون ملنا چاہیے، انہیں تکلیف اور اذیت نہ پہنچنی چاہیے. مگر جناب خدیجہ شدید ایموشنل پریشر ہے، لوگوں نے، خواتین نے بائیکاٹ کر رکھا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اس عالم میں جب جناب خدیجہ شدید تنہائی کو محسوس کرتی تھی، فَكَانَتْ تُحَدِّثُ مَعَ جَنِينِهَا، جناب خدیجہ طاہرہ کی ڈھارس کون بندھاتا تھا؟ جو شکم خدیجہ میں موجود جنین تھا. بات کیا کرتی تھی میری شہزادی. اور یہ تمام حجتوں اور ائمہ طاہرین کی، معصومین کی صفات میں ایک صفت ہے. رسول کے لیے ملتا ہے، جناب آمنہ سے بات کیا کرتے تھے، دختر رسول کے لیے ملتا ہے، ائمہ طاہرین کے لیے ملتا ہے. جناب تکتم والدہ گرامی امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ایک درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی. وہ نقل کرتی ہیں جب میں حامل تھی علی ابن موسیٰ الرضا سے، کنت اسمع تسبیحہ فی بطنی، میں شکم مادر میں مولا رضا کی تسبیح سنا کرتی تھی. یہ اللہ کی حجتوں کا ایک خاصہ ایک فضیلت ہوا کرتی ہے. اور کوئی حیرت نہ کرے، یہ جو فضائل اور معجزات آل محمد کو حاصل ہوتے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب پہلے اللہ کے نبیوں میں ظاہر ہو چکے ہیں، قرآن میں نقل ہو چکے ہیں. اگر ایک دن کا عیسیٰ ماں کی گود میں بات کر سکتا ہے اور فصیح و بلیغ زبان میں انی عبداللہ کہہ کر اپنا تعارف کرا سکتا ہے، یہ سب فخر عیسیٰ ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے میں مادر عیسیٰ کو صفوت اور طہارت عطا ہوئی. تو یہ رسول اور آل رسول ہیں، یہ قمت الوجود ہیں. اس عالم وجود میں اگر کوئی سب سے کمال ہے تو یہی محمد و آل محمد ہے. ائمہ اور معصومین کی ایک صفت نقل ہوتی ہے ان کے فضائل کے باب میں کہ وہ محدث ہوا کرتے ہیں.
یعنی شکم مادر میں اپنی ماں سے بات کرتے ہیں. اب خوب غور کیجیے گا, اس بات کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ آیا ظاہری لفظ اور آواز سے بات کرتے ہیں, یا جب یہ شکم مادر میں ہوتے ہیں تو ان کا تعلق اپنی ماں سے اس قدر ہوتا ہے قلبی طور پر کہ ماں محسوس کر لیتی ہے کہ یہ کیا فیل کر رہے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. روایت نے جتنا بتایا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور بعید نہیں ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. آج کل سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہو تو ماں جو کھاتی ہے, جو پیتی ہے, حتیٰ جو محسوس کرتی ہے, ماں کے ایموشنز تک کا امپیکٹ بچے پر ہوتا ہے. تو غور کر رہے ہیں, اگر بچہ حجت خدا ہو تو اس کے ایموشنز کا امپیکٹ ماں پر ہونے لگے تو حیرت کیا. بات پہنچ گئی, کوئی غرابت نہیں ہے اس بات میں, یہ اللہ کی حجتیں ہیں. تو جناب فاطمہ مادر گرامی کو تسلی دیا کرتی تھی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ, جناب خدیجہ کسی بنا پر یہ بات رسول سے چھپا کے رکھتی تھی. یہاں تک کہ واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ جب واقعہ شق القمر ہوا, کفار مکہ نے رسول کو چیلنج کیا, اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو, اقتربت الساعہ وانشق القمر, ہم ایمان لے آئیں گے. رسول نے کہا پکی بات ہے. کہنے لگے پکی بات ہے. رسول نے اشارہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. کفار پھر بھی ایمان نہ لائے. جناب خدیجہ تک جب یہ بات پہنچی شدید غمگین ہوئی. جب جناب خدیجہ غمگین ہوئی تو جناب زہرا نے شکم مادر سے اپنی ماں سے یہ فرمایا, کیفیت مجھے نہیں معلوم, پھر کہہ رہا ہوں, فرمایا لا تحزنی یا امی فإن اللہ تعالی مع ابی, اے ماں غم نہ کیجئے, پریشان نہ ہوئیے, اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے. جناب خدیجہ یہ بات چھپایا کرتی تھی رسول سے کسی بھی وجہ سے. ایک روز رسول اللہ جناب خدیجہ کے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا خدیجہ کسی سے کلام فرما رہی ہیں. سوال کیا مع من تحدثین, کس سے بات کر رہی ہیں؟ اب بتایا یا رسول اللہ یہ جو میرے شکم میں جنین ہے یہ میری ڈھارس بندھاتا ہے, یہ انہیں سنی, یہ اس تنہائی میں جب قریش کی عورتوں نے میرا بائیکاٹ کر رکھا ہے یہ میرے لیے انس کا باعث بنتا ہے, یہ میری تنہائی کو ختم کرتا ہے. رسول اللہ مسکرائے فرمایا یا خدیجہ ھذا جبرائیل یخبرنی, یہ دیکھو جبرائیل مجھے بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے شکم میں جنین ہے ہیا انسا, یہ ایک بیٹی ہے, اور اللہ میری نسل کو اس بیٹی سے چلائے گا, اور اس بیٹی کی نسل سے اس کائنات میں اپنی حجتوں اور میرے بعد اپنے خلفاء اور ائمہ اور اوصیاء کو اس دنیا میں بھیجے گا, اور اللہ عز و جل میری اس بیٹی سے چلنے والی میری نسل کو مبارک قرار دے گا. یہ جناب خدیجہ طاہرہ اور جناب فاطمہ کا تعلق. جب وقت ولادت قریب آیا, خاتون کو اس وقت انس اور ڈھارس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جناب خدیجہ نے دوبارہ قریش کی عورتوں تک پیغام بھیجا. کچھ خواتین تھیں جو اس عالم میں بھی, ان حالات میں بھی جناب خدیجہ کی چھپ کر مدد کیا کرتی تھیں, جناب خدیجہ کو ایموشنل سپورٹ کیا کرتی تھیں. اور یہ وہ چند خواتین تھیں کہ رسول اللہ مدینہ ہجرت کے بعد بھی ان خواتین کی اس نیکی کو یاد کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ جب قربانی کیا کرتے تھے تو ایک حصہ جناب خدیجہ کی ان فرینڈز, ان سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ جنہوں نے اس عالم میں خدیجہ کا ساتھ دیا تھا. یہ رسول کی خدیجہ طاہرہ سے محبت تھی. کچھ خواتین تھی مگر سخت پابندی, قریش کی خواتین نہ خود جناب خدیجہ کے پاس جائیں نہ کسی کو جانے دیں. پیغام بھیجا, وقت ولادت قریب ہے, عورتوں کی, خواتین کی ضرورت ہے. قریش کی خواتین نے انکار کیا. جناب خدیجہ شدید غمگین تھیں کہ اسی عالم میں دیکھا کہ حجرہ خدیجہ میں 4 مستورات, 4 خواتین داخل ہوئیں. جناب خدیجہ ان کے چہروں سے انہیں نہیں پہچانتی تھی. تو ایک نے مخاطب ہو کر فرمایا لا تخافی یا خدیجہ فنحن اخواتک, اے خدیجہ پریشان نہ ہو, ہم آپ کی بہنیں ہیں. انا رسول ربی کی الیکی, ہم پروردگار کی جانب سے آپ کی مدد کے لیے, آپ کے انس کے لیے, آپ کی سپورٹ کے لیے بھیجی گئی ہیں. فانا سارہ زوجت ابراہیم, میں سارہ ہوں
یہ میرے ساتھ جنت میں آپ کی رفیقہ آسیہ بنت مزاحم ہے، یہ تیسری کلثم جناب موسیٰ کی بہن ہے، اور یہ چوتھی مریم بنت عمران ہے۔ ہم یہاں آج آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ ان 4 خواتین نے جنت سے آ کر جناب خدیجہ کی مدد فرمائی، اور یوں جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں 20 جمادی الثانیہ سن 5 ہجری کو تشریف لائیں۔ ایک درود پڑھیے شہزادی کی عظمت پر۔ ان شہزادیوں نے خدمت کی جناب زہرا کی۔ جناب زہرا بعد ولادت، حجت خدا کی ولادت ہوتی ولادت ہے، کیونکہ روایت میں لفظ ولادت ہے، زیارت میں لفظ ولادت ہے، مگر کیفیت ویسی نہ سمجھیے گا جیسی میری آپ کی ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ ان ہستیوں کی ولادت سراپے پاکیزگی ہوا کرتی ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے اس امر میں دخل اندازی کرنے کی۔ جب ولادت ہوتی ہے، حجت خدا کی ولادت کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کی حجتیں یہ کرتی ہیں کہ سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا بعد ولادت سر کو سجدے میں رکھا، اپنی ایک انگشت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمدن رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر فرمایا اور میں گواہی دیتی ہوں میرے نسل میں آنے والی میری اولاد اللہ کی حجتیں ہیں۔ جنت سے اللہ نے 10 حوروں کو بھیجا، یہ سب چھٹے امام نے روایت میں ذکر کیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ جنت سے اللہ نے 10 حوروں کو بھیجا کہ جو اپنے ساتھ حوض کوثر سے پانی اور جنت سے لباس اور کپڑے کو لائیں۔ جناب فاطمہ زہرا کو اس کپڑے میں لپیٹا گیا، کوثر سے غسل دیا گیا، اور اس کے بعد جناب آسیہ اور جناب مریم نے شہزادی کو اپنی گودی میں لیا، ان سے بات کی، انہیں پیار کیا، اور جناب خدیجہ طاہرہ کی طرف بڑھایا، اور یہ کہہ کر بڑھایا خذیہا طاہرۃ مطہرۃ میمونۃ، اے خدیجہ یہ آپ کی بیٹی ہے، اسے اپنی گودی میں لیجئے کہ یہ طاہرہ ہے، یہ مطہرہ ہے، یہ میمونہ ہے، بورک فیہا وفی نسلہا، اللہ نے اس بی بی کو بھی مبارکہ بنایا ہے اور اس کی نسل کو بھی صاحب برکت بنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ولادت کے احوال ہے، کوئی اسے عام ولادت نہ سمجھے۔ جناب زہرا کی ولادت میں بھی ویسے ہی اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں جیسے مختلف انبیاء اور حجتوں کی ولادتوں میں ہوا کرتی تھی۔ قرآن میں واقعات موجود ہیں۔ جناب ابراہیم کی ولادت سے پہلے ماں پر حمل کے آثار نہ تھے۔ جناب موسیٰ کی ولادت کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے، مگر لوگ جب آل رسول کے بارے میں یہ بات سنتے ہیں تو نہ جانے کیوں حیرت کرتے ہیں۔ یعنی ابراہیم کی ولادت سے 1 دن پہلے مادر ابراہیم پر حمل کے آثار نہیں تھے، لوگ سنتے ہیں یقین کر لیتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب انہیں بتایا جائے کہ 14ویں شعبان تک حضرت حجت کی والدہ گرامی جناب نرجس پر حمل کے آثار نہیں تھے، اللہ نے یوں اپنی حجت کی حفاظت کی، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ نے ہر چیز کی مثال اپنی کتاب میں دے دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے ذہن کو کھول کے، شرح صدر کر کے، اپنے دل کو کشادہ کر کے آل محمد کے معارف اور مناقب کو قبول کرے۔ ایک صلوات پڑھیے دختر رسول کی عظمت پر۔ بعد ولادت، یہاں چند چیزوں پر غور کیجیے گا۔ آپ نے سن لیا اللہ کے رسول کو اللہ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس معاشرے میں جب شدید میل سپریمیسی تھی، مردوں کا معاشرہ، کہ جہاں بیٹی کی ولادت کو عیب سمجھا جاتا تھا، سورہ نحل میں اللہ نے حالات لکھے، فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، جا کر زندہ دفناتے تھے۔ اس معاشرے میں اللہ نے اپنے رسول کو بیٹی سے نواز دیا،
اور نسل رسول کو ان کی بیٹی سے آگے بڑھایا. یہ وہ امتیاز ہے جو بجز فاطمہ کسی خاتون کو حاصل نہیں ہے. نسل رسول فاطمہ بنت رسول اللہ سے آگے بڑھ رہی ہے. یوں مجھے کہنے کا حق ہے کہ اسلام نے آ کر بت بعد میں توڑے ہیں. ظاہری بت بہت بعد میں توڑے ہیں. سب سے پہلی تبدیلی جو اسلام معاشرے میں لایا ہے کہ اسلام نے معاشرے میں بیٹی کو زحمت سے رحمت میں بدل دیا. ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے زحمت اور رحمت میں. وہ بیٹی جو قبل از اسلام زحمت سمجھی جاتی تھی، اللہ نے اپنے رسول کو بیٹی عطا کر کے بیٹی کو زحمت سے رحمت بنا دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت. جب رسول اللہ کو خبر ہوئی تو رسول اللہ حجرہ جناب خدیجہ میں تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا السلام علیک یا فاطمہ. یوں رسول نے بیٹی کو سلام بھی کر لیا اور نام بھی رکھ دیا. اب جناب فاطمہ کا نام، اس نام پر ہم انشاءاللہ بحث کریں گے. کل تفصیل سے عرض کروں گا. یہ وہ بنیادی نام تھا جو رسول نے اپنی بیٹی کو دیا، السلام علیک یا فاطمہ. اگر جناب زہرا کی سیرت پر نگاہ کی جائے، سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جناب خدیجہ کے دور حیات میں 5 سے 7 سال کی عمر تھی کہ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. دوسرا حصہ ماں خدیجہ کے بعد سے لے کر ہجرت مدینہ اور پہلی ہجری میں اپنی علی سے ازدواج اور رشتے تک. تیسرا حصہ ازدواجی زندگی. اور آخری حصہ بعد رحلت رسول کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا وہ چند دنوں کا حصہ. اگر انسان سیرت اور تاریخ کی کتابوں پہ نگاہ ڈالے تو سب سے زیادہ ڈیٹیل اس آخری حصے کی ملتی ہے جو چند دن جناب زہرا نے اپنے بابا کے بعد گزارے. شہزادی کے اکثر اقوال اور فرمودات ان ایام میں نقل کیے گئے، خطبہ ان دنوں میں نقل کیا گیا. امیر المؤمنین کی مظلومیت میں جناب زہرا نے جس طرح دفاع کیا، مدینے والوں کے گھر گھر جا کر جو جملے ارشاد فرمائے، جو مدینے کی عورتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان خطبہ دیا. 2 خطبے ہیں شہزادی کے. ایک خطبہ فدکیہ ایک کبیرہ ہے جسے ہم انشاءاللہ مسجد کی مجالس میں پیش کریں گے تفصیل سے، اور ایک شہزادی کا خطبہ ہے کہ جو مستورات مدینہ کو جمع کر کے شہزادی نے دیا تھا. بہت سخت لہجہ تھا اس خطبے کا. یہ 3 سے 4 حصے ہیں جناب زہرا کی سیرت حیات کے. مع الاسف ہمیں تاریخ کی کتابوں میں پہلے حصے کا، فرسٹ پارٹ شہزادی کی حیات کا، اس پر ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملی. 2 سے 3 واقعات ملتے ہیں جو انسان کو اس زندگی کی مشکلات سمجھانے کے لیے کافی ہیں. پہلا واقعہ کہ قریش مکہ جب رسول پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے تو بعض اوقات رسول کو زد و کوب کیا جاتا، کبھی رسول پر پتھراؤ کیا جاتا. ایک موقع ایسا تھا کہ جب رسول اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور قریش مکہ نے رسول پر پتھراؤ کیا، اور وہاں تاریخ نے ایک عجیب منظر لکھا کہ جناب خدیجہ طاہرہ خود کو نبی کے سامنے لے آئیں، مگر کفار مکہ پھر بھی نہ رکے. تو خدیجہ نے آواز دی، فریاد کی، ویلکم اتضرب المرأة فی بیتہا، تمہاری عربی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا خاتون کو اس کے گھر میں مارا جائے گا؟ ان عرب کفار نے یہ جملہ سنا، ان کی غیرت جاگی اور وہ لوٹ گئے. یہ ایک موقع جناب فاطمہ دیکھ رہی ہیں. دوسرا موقع، رسول گرامی ایک روز مسجد حرام میں عبادت فرما رہے تھے. بیٹی ابھی چھوٹی ہے، کم سن ہے، 5 برس کی ہے، 4 سال کی ہے. کفار مکہ آئے اور والعیاذ باللہ نبی پر کچھ نامناسب اشیاء کو ڈال دیا.
اس موقع پر نبی کی بیٹی جب انہوں نے نبی کو اس حال میں دیکھا، بابا کو اس حال میں دیکھا، رہا نہ گیا، خود آ کر اس کمسنی میں بابا سے ان چیزوں کو ہٹایا۔ یہ وہ ماحول ہے جو بیٹی دیکھ رہی ہے اپنی انتہائی کمسنی میں۔ تیسرا اور اہم ترین موقع اس حیات کا جو ہمیں ملتا ہے کہ جب قریش مکہ نے جناب خدیجہ اور رسول اور مسلمانوں کا بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں شعب ابی طالب میں منتقل ہونا پڑا۔ یہ وہ تیسرا واقعہ ہے کہ جو جناب زہرا کی سیرت میں ملتا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل تاکہ ہم کل جناب زہرا کی سیرت کے اگلے حصے میں منتقل ہو سکیں، اور جتنا ہو سکا تیزی سے اس کے حوالے سے واقعات کو، مراحل کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جناب زہرا کی عمر تقریباً 6 برس کی تھی کہ جب یہ خاندان شعب ابی طالب میں منتقل ہوا۔ اب حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خدیجہ کے جو ملیکۃ العرب ہیں اب بھوک اور پیاس سے پریشان حال ہیں، اور بیٹی کو غذا دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں اولاد خصوصاً بیٹی، اور وہ بھی کم سن 5 برس کی بیٹی، اگر بھوکی یا پیاسی ہو، باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، ماں کے قلب پہ کیا گزرتی ہے۔ رسول اللہ اسلام کے پیغام کی خاطر، توحید کے اعلان کی خاطر اس بات کو سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنی زوجہ جناب خدیجہ، اپنی اتنی محبوبہ زوجہ اور اپنی جان سے زیادہ پیاری بیٹی فاطمہ کو بھوک اور پیاس کے عالم میں دیکھتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی قلب رسالت ماں پر۔ یہ قربانی ہے، یہ وہ ایموشنل قربانی ہے کہ جسے ہم عام طور پہ فراموش کر دیتے ہیں، جسے ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے فزیکل قربانی کی نسبت۔ اس اثنا میں اس کمسن بچی نے، جناب فاطمہ نے، 6 برس کی عمر ہے، 6 سے 7 برس، یہ منظر بھی دیکھا کہ ماں بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال پڑ چکی ہیں، بابا نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اور فقط بھوک اور پیاس مشکل نہیں تھی، جناب ابو طالب شدید انتظام کرتے تھے وہاں حفاظت کا، تو ہر وقت بابا کی جان کو اور ہماری جان کو دشمنوں سے خطرہ ہے۔ اس کمسنی میں جناب فاطمہ زہرا یہ سب دیکھ رہی ہیں۔ کتنی شباہت ہے دادی کی شعب ابی طالب کی زندگی میں اور پوتی سکینہ کی عاشور کی زندگی میں۔ محسوس کیجئے گا اس بات کو، کتنی شباہت ہے۔ پھر اس عالم میں اس کمسن شہزادی نے، اس بیٹی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اب ماں بھوک اور پیاس کی شدت سے، اور بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں بھوک کی شدت سے جناب خدیجہ جن جڑی بوٹیوں کو اپنی غذا بناتی تھیں ان میں سے کوئی جڑی بوٹی، کوئی عشب زہریلی تھی۔ اب بیٹی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ اسی شعب ابی طالب میں ماں بیمار پڑ چکی ہیں، اب ماں کی عیادت کر رہی ہیں، اس ماحول میں ماں کی عیادت کر رہی ہیں، اور دیکھتی ہے کہ رفتہ رفتہ ماں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ وقت قریب آیا کہ جب ماں نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ وصیتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، ذہنوں میں محفوظ ہے۔ یہ حق ہے جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا جائے، شہزادی کی قربانیوں کا۔ ہم نہیں جانتے اس بی بی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں خدا ہمیں توفیق دے مکہ مکرمہ میں جناب خدیجہ کی قبر کی بار بار زیارت کی۔ ایک موقع وہ آیا کہ روایت میں لکھا گیا، تاریخ میں لکھا گیا کہ جناب خدیجہ نے جناب سلمہ بنت عمیس کو بلایا۔ بعض کتب میں تاریخ نے اسما بنت عمیس لکھا، مگر اسما بنت عمیس تو جناب جعفر طیار کے ساتھ حبشہ میں تھیں، یہ ان کی بہن جناب سلمہ بنت عمیس تھیں۔ انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگیں کہ میں شدید پریشانی کا شکار ہوں،
سلمہ نے عرض کیا، شہزادی آپ کو کیا پریشانی ہے، کس بات کی پریشانی ہے؟ فرماتی ہیں کہ مجھے فکر ہے کہ اگر میں دنیا سے چلی گئی تو وقت زواج، شادی کے وقت بیٹی کو سب سے زیادہ ماں کی حاجت ہوتی ہے۔ مجھے فکر کھائے جا رہی ہے اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو میری فاطمہ کی شادی کے وقت کون میری فاطمہ کا ساتھ دے گا؟ جناب سلمہ فرماتی ہے میں نے اللہ کی قسم کھا کے وعدہ دیا کہ بی بی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اگر زندہ رہی تو آپ کی جگہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے ایک ایک کام کو مکمل کروں گی، ان کے ازدواج کی، ان کی شادی کے وقت کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ تب جناب خدیجہ نے ایک کام کیا، وہ بیوی جس نے اپنی ساری دولت اسلام پر لٹا دی تھی، ایک انتہائی قیمتی جوڑا تھا جو اس بیوی نے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ یہ ماؤں کے ارمان ہوا کرتے ہیں بیٹیوں کے لیے، سنبھال کر رکھا تھا کس دن کے لیے؟ کہ جس ماں کو امید تھی کہ کاش مجھے بیٹی کی زندگی میں وہ دن دیکھنے مل جائے، مگر جب ماں کو اس بات پر یقین آ گیا کہ اب میں اس دن تک زندہ نہ رہوں گی، تو وہ خوبصورت لباس، وہ قیمتی ترین لباس جناب سلمہ کے حوالے کیا، سلمہ بنت عمیس، کہ اے سلمہ میں اگر فاطمہ کے ازدواج میں نہ ہوں تو میری جانب سے آپ میری بیٹی فاطمہ کو یہ قیمتی لباس تحفے میں دیجیے گا اور کہیے گا کہ یہ آپ کی ماں خدیجہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ ماں کی جانب سے شادی کا تحفہ ہے۔ وقت ازدواج دیا تھا جناب سلمہ نے، اسی جوڑے میں، اسی خوبصورت لباس میں جناب فاطمہ رخصت ہو کر امیر المومنین کے گھر تشریف لے گئی تھی۔ مگر پھر اس جوڑے کا کیا ہوا، انشاءاللہ کہ کل کی گفتگو میں موقع بنا تو عرض کروں گا۔ بعثت کے بعد جناب خدیجہ کی عمر جب 6 سے 7 برس کی تھی، اللہ کی رضا سے مادر گرامی کا سایہ جناب زہرا کے سر سے اٹھ گیا، اور یوں جناب زہرا نے ماں کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھال لیا، اور نہ صرف سنبھال لیا، جناب خدیجہ وہ جو سب سے بڑا کام، سب سے بڑی خدمت، سب سے افضل کام جو کیا کرتی تھیں کہ دعوت اسلام میں جب رسول تنہائی کا شکار تھے تو رسول کی ڈھارس بندھاتی تھی۔ جناب زہرا نے مادر گرامی کے اس کام کو لیا، میراث میں پایا، اپنے بابا کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اپنے بابا کی ڈھارس بندھانا شروع کی، ساتھ دینا شروع کیا، اور ایسا حق ادا کیا کہ رسالت معاب یہ کہتے نظر آئے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ یہ بات رسول نے فقط جذبات اور ایموشنز کی طرف نہیں کہی تھی، بلکہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ خدیجہ کے جانے کے بعد جس انداز سے اس کمسن شہزادی نے اپنے بابا کا خیال کیا، یہاں تک کہ مدینہ ہجرت کا وقت آیا۔ انشاءاللہ کہ یہاں سے کل بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ شہزادی مدینہ ہجرت کے وقت بھی موجود تھیں، اور بعض علماء کے مطابق جب رسول کے گھر پر مکے میں حملہ ہوا، جس حملے میں شب ہجرت علی بستر رسول پر سوئے تھے اور رسول کفار مکہ سے بچ کر نکل گئے تھے، اس حملے کے وقت بھی جناب فاطمہ زہرا اس گھر میں موجود تھی۔ کیوں؟ اگر نبی سب کو لے کر جاتے تو کفار مکہ کو خبر ہو جاتی کہ یہ گھر تو خالی ہے۔ جناب فاطمہ اس وقت موجود تھیں۔ رسول نے اپنی ہجرت سے پہلے مولا علی کو چند امانتیں عطا کیں اور فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ آپ کی امانت میں دیتا ہوں اور آپ دونوں کو اللہ کی امانت میں دیتا ہوں۔ یوں علی کو یہ شرف ملا کہ جب علی مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے تو فواطم کو اپنے ساتھ لے کر نکلے۔ فواطم کے قافلے کے ذمہ دار مولا علی تھے۔ کون کون تھی ان میں؟ فاطمہ بنت رسول، رسول کی بیٹی، فاطمہ بنت اسد امیر المؤمنین کی مادر گرامی، اور فاطمہ بنت زبیر امیر المؤمنین کی پھوپھی کی بیٹی۔ یہ 3 فواطم تھی بنی ہاشم میں کہ جن کو لانے کی ذمہ داری امیر المؤمنین کو سونپی گئی تھی۔ یوں مولا علی دختر رسول کے محافظ بن کر
پہلے رسول کے محافظ بنے، پھر دختر رسول کے محافظ بنے، اور یوں دختر رسول کو اپنی حفاظت میں مدینے کی طرف لے کر چلے۔ انشاءاللہ کہ یہاں سے سیرت کا اگلا حصہ میں کل کی گفتگو میں تیزی سے آگے بڑھاؤں گا، تاکہ ہم سورہ کوثر سے اسماء گرامی جناب فاطمہ تک منتقل ہوں، اور پھر سورہ رحمان میں مذکور ازدواج فاطمہ اور اولاد فاطمہ تک آ سکیں۔ بس عزیزوں، آج کے لیے آپ کی زحمت کو روکتا ہوں۔ میں نے فضائل میں ایک جملہ کہا تھا شہزادی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خدیجہ نے کفار مکہ کو غیرت دلائی۔ ویلکم، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ اتضرب المرأة فی بیتہا، کیا عورت کو اس کے گھر میں مارا جائے گا؟ کفار تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، مگر اتنی غیرت تھی کہ جیسے ہی خدیجہ کے اس جملے کو سنا لوٹ گئے۔ مگر تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، کچھ مسلمان آئے اسی خدیجہ کی دختر کے گھر پہ۔ میں نے عرض کیا نا، بیٹی وہاں موجود تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دختر رسول دروازے پہ کیوں گئی؟ جواب یہ ہے کہ رسول نے اتنا مقام و مرتبہ بتایا تھا، بیٹی کی اتنی عظمت بتائی تھی، اتنا تعارف بتایا تھا کہ ظاہری طور پر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ دختر رسول سامنے آئے اور کوئی حملہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو مکالمات ہوئے، دختر رسول جناب زہرا کا فقط ایک مدعا تھا۔ جب کسی نے آ کر کہا میں گھر جلاؤں گا تو کیا فرمایا؟ ارے اس گھر میں فاطمہ بنت رسول ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دختر رسول کے ہوتے ہوئے کوئی اس گھر پہ حملہ آور ہو جائے۔ کاش فقط بات دھمکیوں تک رہتی۔ امیر المؤمنین سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی، ایک مرد کی زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، خود کو آمادہ کیجئے گا عزیزو، یہ راتیں ہیں۔ سب سے مشکل وقت کب ہوتا ہے؟ سر جھکا کے فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کی زندگی میں سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے۔ جناب خدیجہ نے حیرت سے پوچھا تھا نا کفار مکہ سے، اتضرب المرأة فی بیت زوجہا، کیا عورت کو اس کے گھر میں مارا جائے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مکے کا رخ کر کے، اے جناب خدیجہ، آپ کی عظمت کو سلام۔ ارے جس اسلام اور جن مسلمانوں پر آپ نے اپنی ساری دولت کو خرچ کر دیا، ارے انہی کا ایک گروہ ہے، مدینے میں آ کر دیکھیے آپ کی بیٹی پہ حملہ آور ہوتا ہے، ارے نہ صرف دروازے کو جلاتا ہے، ارے آپ کی بیٹی کو اتنا زد و کوب کرتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں فَأَدْمَوْهَا۔ نہیں عزیزوں، یہ تفصیل بتانے کی راتیں ہیں۔ آمادہ ہیں سر کو پیٹ کے ماتم کرنا؟ جب دختر رسول کے زخمی ہونے کا، سر زخمی ہونے کا مصیبت سنو تو سر کو پیٹنا، جب دختر رسول کے رخسار کے تماچے کی مصیبت سنو چہرے کو پیٹ کر ماتم کرنا۔ ارے جب دختر رسول کے پہلو شکستہ ہونے کی مصیبت سنو سینے کو پیٹ کر پکارنا، یا زہرا، ہائے دختر رسول۔ ارے مختل نے عجیب جملے لکھے، ایک مرتبہ جب لکڑیاں جمع کر دی گئیں، ایک لعین آگے بڑھا اور دروازے کی لکڑیوں میں آگ لگائی گئی۔ ارے جب دروازہ جلنے لگا، فرکل الباب برجلہ، ارے لعین نے اس زور سے جلتے ہوئے دروازے کو اپنے پیر سے دھکیلا۔ روایت کے عجیب
جملے ہیں فَأَخَذَتْ بِعُضَادَتَيِ الْبَابِ، ارے شہزادی نے پشت دروازہ سے دروازے کے دونوں پٹکوں کو بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا. ارے وہاں ماں خدیجہ نبوت کی حفاظت کر رہی تھی، یہاں بیٹی فاطمہ امامت کی حفاظت کر رہی تھی. مگر روایت کے عجیب جملے ہیں. اخذ الصوت من ید قنفذ، ارے ایک شقی نے قنفذ کے ہاتھوں سے تازیانہ لیا اور جلتے دروازے میں جو جگہ بن چکی تھی فضرب الصوت علی یدیہا، ارے شدت سے تازیانہ دختر رسول کے دست مبارک پہ مارا گیا. شہزادی سنبھل نہ پائی، ایک مرتبہ دروازہ دختر رسول کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. مصیبت یہاں رکی نا عزیزوں. ارے ایک مرتبہ ادھر دروازے کا دختر رسول کے ہاتھوں سے چھٹنا تھا. فدفع الباب دفعة شدیدة قاسیہ، ارے لعین نے دروازے کو اس شدت سے دھکیلا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. مقتل کا ایک جملہ پیش کروں عزیزوں. ارے شقی نے دروازے کو اس شدت سے دھکیلا. وَعَصَرَهَا عُسْرَةً شَدِيدًا، ارے شدت سے دختر رسول در و دیوار کے درمیان تھی. حَتَّى قَادَتْ رُوحُهَا أَن تَخْرُجْ، ارے مقتل کے جملے ہیں. اس شدت سے دھکیلا گیا قریب تھا روح پرواز. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. مقتل کے جملے ہیں وَنَبَعَ الْمِسْمَارُ فِي صَدْرِهَا، جلتے دروازے میں ایک میخ تھی، پہلو سیدہ زخمی ہوا. ارے محسن شہید ہوئے، آواز دی خُذِینِی فِضَّا فِضَّا، مجھے تھامو میرا محسن شہید.